پہلے جو تھے وہ کہتے تھے کہ یار یہ آدمی کیا ہے، یہ پاگل ہے، پہلے پانی کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا، اب یہ مچھلی پال رہا ہے، پتہ نہیں ان کو کون خریدے گا، کیا کرے گا، ایسے بہت جتنی منہ اتنی باتیں ہوتے تھے۔ ایز اے ایسٹ مینیجر، ریلیشن شپ مینیجر میں تقریباً 10 سال تک 12 سال تک بینک میں رہا، چھوڑ کے ادھر آ گیا۔ ابو نے یہ اسٹارٹ کیا ہوا تھا، اتنے سال کا ایکسپیرینس تھا، سارے ایکسپیرینس کو جمع کر کے تو بس سر مزدوری شروع کر دی۔ یہ 3 سال جان جھونکوں کا کام تھا، بڑا سخت کام تھا۔ کوئی ایک مسائل ہو تو میں بتا دوں، ایک مسائل نہیں، ہزاروں مسائل تھے۔ شروع میں یہ کہ گورنمنٹ والوں نے جو مجھے وہ مچھلی کے نسل جو دیے تھے ہچری، کہنے کو تو 15,000 تھے، لیکن اس ایک سال کے اندر اتنے مرے روزانہ 200 300 400، حتیٰ کہ 2 سال کے اندر وہ کوئی 300-400 رہ گئے۔ میری امید ہی جواب دے گیا تھا۔ تو اس سچویشن میں بھی بس لگے رہے اسی طرح سے کہ بس اس کو آہستہ آہستہ سے کامیاب کر لیا۔ پھر آپ لوگ اے پی والے آئے، آپ لوگوں نے جو ہے نا ہمیں یہاں پہ سپورٹ دینے کا وعدہ کیا، تو ہمارے حوصلے اور بھی بڑھ گئے۔ فیوچر کے لیے میری پلاننگز تو تھیں، لیکن اس فرسٹریشن کے اس لیول پہ فیوچر کی بندے کی کیا پلاننگ ہو سکتی ہے؟ وہ تو یہی کہتا ہے کہ پریزنٹ صحیح ہو جائے۔ مجھے اے پی کی وجہ سے پتہ چلا کہ یار ایسی سی پی سے رجسٹریشن کرانے کا کیا فائدہ ہے آپ کو۔ میں تو یہاں پہ کہہ رہا تھا میں اپنی سیلز بوسٹ کر رہا ہوں، بوسٹ کروں گا، ملینز ٹریلینز ٹن میں یہاں سے پروڈکشن نکالوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ کیسے نکالیں گے؟ اگر کوئی آ کے آپ سے پوچھے کہ یہ کمپنی واقعی میں ہاں یہ کمپنی ہے، اس کی رجسٹریشن ہے، یہ لیگل ہے، یہ ٹیکس پے کرتی ہے کمپنی، کیا اس سے چیزیں لینا مناسب ہوگا؟ تو اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ٹنوں میں تو آپ نہیں نکال سکتے، پھر تو 2-2 3-3 کلو کر کے یہاں پہ بھیجیں گے۔ انہوں نے اتنے کوسچن انہوں نے مجھ سے پوچھے نا کہ یوں سمجھے کہ بزنس کے حوالے سے مجھے سدھار دیا انہوں نے۔ اس علاقے میں اس مچھلی کی ویلیو اچھی ہے، مطلب اس کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے، تو اس علاقے میں سیل بہت اچھی ہوگی، ایکسلریٹ پراسپیرٹی اگر ہماری مدد اس میں کر رہے تو میں ایک اسی طرح کا اس سے بھی بڑا سیٹ اپ بناؤں گا، ایک ہیچنگ روم بناؤں گا، انکیوبیٹر مشین لوں گا تاکہ میری پروڈکشن زیادہ ہو۔ تو یہاں پہ جتنے فارموں میں جن کو چاہیے، چھوٹے بچے چاہیے، فنگر لنگس چاہیے، جس طرح کے چاہیے تو ان کو یہاں سے مل جائیں گے، وہ یہاں سے اچھے ریٹوں پہ تازی مچھلی یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ جی ہم آئے ہیں کاغال ویلی سے آئے ہیں، وہاں پہ یہ فنگر لنگس کی شارٹیج ہوگی، تو ہم اس کے لیے یہاں تک آئے ہیں، گرم چشمہ تک ہمیں آنا پڑا ہے کہ ہم یہاں پہ آگے فنگر لنگس یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تو ٹراؤٹ فش فارمنگ کے لیے بہترین انوائرمنٹ ہے یہاں پہ۔ 3 فیکٹر سے پانی، ایریا ان کے لیے اور ان کی تعداد، کم مچھلی رکھوں، زیادہ جگہ پہ رکھوں، تاکہ کھانے والوں کو جو آتے ہیں کسٹمر ان کو وہی صاف مچھلی ملے جو دریا سے پکڑتے ہیں۔ یہ آجو باجو میں جب سے یہ فراز ٹراؤٹ فش فارم کھلا ہے 2-4 ریسٹورنٹ بھی کھل گئے اس کو دیکھ کر، اسی مچھلی کی وجہ سے وہ ریسٹورنٹ چلتے ہیں، وہ لوگ آتے ہی اس مچھلی کو دیکھنے کے لیے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس چیز کے ریٹ کو کم کرنا ہے، یہاں پہ اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اچھی خوراک کچھ ہم جیسے غریب لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی، ریٹ سستے ہوں گے، یہ بہت بڑی معاشرے میں کنٹریبیوشن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایکو سسٹم میں تو کنٹریبیوشن دیکھیں تو وہ تو ہم نے کرنی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں، فی الحال تو مجھ سے بھاگ کے ہی چلے جاتی ہیں ریور میں، تو میں کوئی 3-4 ہزار تک کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے لے جا کے ڈال دیتا ہوں۔